حمد هو الوصف بالجمیل على جہت التفضیل. حمد هو الوصف بالجمیل على جہت التفضیل. اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف کرنا کیونکہ وہ بہت بزرگ و برتر ہے. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 3. الحمد هو الثناء هو ثناء على الله بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكر. مدح سے خاص ہے اور شکر سے عام ہے. شکر تو ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہو، لیکن حمد کے لیے نعمت ضروری نہیں ہے، حمد کے لیے وجود ضروری ہے کہ ہم جو پیدا ہوئے یہی بہت ہے. مفردات راغب صفحہ 131. مطلب یہ کہ ایک آدمی کی ایسی تعریف کرنا جو اس کے اختیار میں ہو. جس طرح آپ کا بہت سخی ہے، بہت نیک ہے، تو یہ اختیاری افعال ہے. لیکن اگر آپ کا بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت طویل القامہ ہے، یہ اختیاری نہیں ہے. تو غیر اختیاری اوصاف پر تعریف کرنا حمد ہے، اور اختیاری اوصاف پر تعریف کرنا یہ مدح ہے. امام قرطبی نے تفسیر میں کہا ہے کہ حمد کلام عرب میں تعریف کامل کو کہتے ہیں، مکمل تعریف کو کہتے ہیں، الثناء الکامل. یہ زیادہ قوی بات ہے کہ جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو. تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 133. لیکن امام ابو جعفر طبری، ابو العباس مبرد، انہوں نے کہا حمد اور شکر ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن امام قرطبی کہتے ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے، حمد اور شکر میں بہت فرق ہے. شکر لک لنعمت کا، لیکن آپ نہیں کہیں گے کہ حمد لک لأن الحمد للہ لا للعباد. قرطبی نے خود کہا کہ حمد ممدوح کی تعریف ہے صفات کی وجہ سے، اور شکر اس کی تعریف ہے احسان کی وجہ سے. اللہ عالم ہے، علیم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، خالق ہے، لہ الحمد. اور اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، ہمیں عافیت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں فتنوں سے بچائے، لہ الشکر. نعمتیں موجودہ ہیں. ایک شعر ہے، اذا نحن اثنینا علیک بصالح، اذا نحن اثنینا علیک بصالح، جب ہم آپ کی ثنا کر لیں کیونکہ آپ نے احسان کیا، فأنت كما نثنی وفوق الذی نثنی، آپ ہماری تعریف سے بڑھ کر ہے، ہم کیا تعریف کریں. اذا نحن اثنینا علیک بصالح، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عربی ان کو لکھ کے دیتے، تو صحابیہ کے طالب علم ہے، ٹھیک ٹھاک مولوی ہے. اذا نحن اثنینا علیک بصالح فانت کما نثنی وفوق الذی نثنی، جب ہم آپ کی تعریف کریں کیونکہ آپ نے احسان کیا، یہ شکر ہے. وانت کما نثنی وفوق الذی نثنی، آپ ہماری تعریف سے بہت بلند و بالا ہے، یہ حمد ہے.
تفسیر خازن میں ہے کہ حمد اور مدح برابر ہے، سیئے کے فرق ہے۔ حمد کا نقیض ذم ہے اور شکر کا نقیض کفران ہے، اور مدح کا نقیض ہجو ہے۔ شاعر نے مدح کیا نہیں ہجو کیا، اس نے حمد کیا نہیں ذم کیا، اس نے شکر کیا نہیں کفران نعمت کیا۔ حمد اس کا اپوزٹ ذم زال سے، شکر کفران نعمت ناشکری اپوزٹ ضد، اور مدح اس کا عکس ہجو۔ تفسیر کشاف وہیں امام العربیۃ علیہ الاطلاق اعجاز قرآن کا ماہر ہے، تفسیر کشاف جلد 4 صفحہ 47۔ والشکر ثناء علی اللہ بافعالہ، شکر ہے خدا کا اس کے افعال کی وجہ سے، والحمد ثناء باوصافہ، اور ہم بھی اس کی تعریف ہے لیکن اس کے اوصاف کی وجہ سے۔ تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 18۔ تفسیر روح المعانی میں ہے والحمد علی المشہور هو الثناء باللسان علی الجمیل سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل۔ فرماتے ہیں کہ حمد تو اس تعریف کو کہتے ہیں جو نعمتوں سے بڑھ کر تعریف ہو، اور حمد کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ محمود بھی، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مفعول علیہ، کس طریقے پر ہو رہی ہے؟ وحامد، کون تعریف کرتا ہے؟ محمود، وہ حمد والا ہے کون؟ وصفت الحمد، طریقہ حمد۔ محمود بھی 1، محمود علیہ 2، حامد 3، محمود 4، صفت الحمد 5۔ روح المعانی جلد 1 صفحہ 67۔ باقی ال کے اندر الف لام میں آپ نے بہت قواعد و ضوابط ہمیشہ پڑھے ہیں، اس کا استعمال انگریزی اور اردو وغیرہ میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں آل پاکستان، ہاں جی، آل پاکستان علماء کنونشن چند سال پہلے یہاں ہوا ہے۔ ال یہ جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے یا عہد ذہنی کے لیے، خارجی کے لیے ہے؟ درست یہ ہے کہ اگر اللہ کی شان نشان تعریف ہو تو یہ جنس کے لیے ہے، یعنی اور تعریف ہی نہیں ہے، تعریف وہ جو خدا کی ہے۔ اور اگر اس حیثیت سے ہے کہ اگر کسی مخلوق کی بھی کی جائے تو حقیقت میں اللہ کی ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو استغراق ہو جائے گا۔ اور اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ تعریف ہے تو معہود ہو جائے گا۔ یہ باتیں طلباء کے کام کی ہے۔ اردو والے بس اتنا سمجھے کہ جتنی بھی تعریف، ثنا و صفت، بزرگی اور خوبیاں ہیں وہ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ۔